تو دوستو جیسے میں ڈیلی اپنے ویلاگ کے اندر میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ پروڈکٹیو چیز پرووائڈ کروں، ایسے ہی میں آج بھی آپ کو کچھ ایسی انفارمیٹیو چیزیں جو آپ کو زندگی میں فائدہ دے سکیں، آپ کو اپڈیٹ رکھ سکیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا ون بائی ون۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے دوستو، اور سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے اگر میرا کنٹینٹ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ میں نے ویلاگوں کو تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی سپورٹ چاہیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آج کی پہلی عام خبر ہے اسلامی نظریاتی کونسل سے متعلق، جس نے حال ہی میں ویمن کو لے کر ایک ڈیسیشن لیا ہے جو سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کو بھی انل کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ لیٹس ڈیلو انٹو اٹ۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ ایک شخص اگر اپنی پہلی وائف کی مرضی کے بغیر دوسری شادی کر لیتا ہے تو پہلی بیوی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی شادی انل کر دے، کینسل کر دے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو یہ شریعت کے خلاف ہوگا، اگینسٹ شریعہ ہوگا۔ ایک تو امپارٹنٹ خبر یہ ہے، اور سی سی آئی کی مسی میٹنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر آرگن ٹرانسپلانٹیشن کی بات جہاں پر آتی ہے تو لیور ہو گیا، کڈنی ہو گیا، اگر ڈونر کی لائف کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہ اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ سی سی آئی کی میٹنگ میں کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو اب وائس ریز کرنی چاہیے جو بجلی چوری کے جو کیسز ہیں ان کو لے کر۔ اور پھر اسی میٹنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو تھیلیسیمیا کی ڈیزیز ہوتی ہے اسے نکاح نامہ میں دونوں پارٹیز کی کنسنٹ کے ساتھ مینشن کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو خیبر پختونخوا کا جو ٹرانسجنڈر بل ہے اس میں کچھ ایسا کنٹینٹ ہے جو شریعہ کے اگینسٹ ہے، لہذا اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور بیسیکلی اس میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ضرورت مند افراد جو ہوتے ہیں ان تک پہنچانی چاہیے جتنا بھی جلدی ہو سکے۔ اس میں ایک اور امپارٹنٹ میٹنگ میں بات ڈسکس ہوئی کہ جو عربک ورڈز ہوتے ہیں جیسے کہ مسجد ہو گیا، صلاۃ ہوگی، آیات ہوگی، انہوں نے کہا کہ ان الفاظ کو ایسے ہی استعمال کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم جو انگلش ٹرانسلیٹڈ ورڈز ہیں جیسے ماسک ہو گیا، پریئرز ہوگی، ورسز ہوگی، ان کا استعمال کریں۔ تو جو پہلا جو ان کا جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے ویمن ایشو کو لے کر، وہ بیسیکلی سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کو انہوں نے انل کیا۔ سپریم کورٹ نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ ویمن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر اس کا ہسبینڈ اس کی مرضی کے بغیر، اس کی پرمیشن کے بغیر شادی کر لیتا ہے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا وہ میرج جو ہے انل کر سکتی ہے۔ دوسری امپارٹنٹ خبر جو ہے وہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کو لے کر ہے، کیونکہ بہت ساری رومرز پھیلائی جا رہی ہیں اور ایک نیریٹو سیٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر ویپن خطرے میں ہے، اٹ از ان ڈینجر، یا پھر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر ویپن جو ہے از فار سیل۔ چلیں اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ویپن ہے یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈینجرس ہے، یہ اسے ٹیررسٹ جو ہیں وہ اسے کسی بھی وقت جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ دوسری ایک فکشن اس کے بارے میں پھیلائی جاتی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے نیوکلیئر ویپنز آر فار سیل۔ دیکھا جائے تو یہ ایک فالس نیریٹو ہے دوستو، اور حال ہی میں باب ووڈ ورڈ جو ہے ان کی کتاب میں ایک حوالہ دیا گیا ہے ایک مڈل ایسٹرن پرسنالٹی کا، اس کے ساتھ منسلک کی گئی یہ بات، لیکن یہ بالکل ان ویریفائڈ اسٹیٹمنٹ ہے جس میں کہا گیا کہ پاکستان's نیوکلیئر ڈیٹرنٹ جو ہے از اب فار سیل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپن جو ہیں یہ کسی کو بھی دیے جا سکتے ہیں، سیل آؤٹ کیے جا سکتے ہیں۔ کیا یہ بات میں کہاں تک سچائی ہے، سچائی ہے بھی کہ نہیں ہے، ہم اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ ایک کمپلیٹلی ایک ڈسٹورشن ہے اور ڈینجرس ڈسٹورشن ہے جو انڈرمائن کرتی ہے پاکستان کی جو نیوکلیئر اسٹیورڈشپ ہے دہائیوں سے، اس کو انڈرمائن کرتی ہے، کیونکہ پاکستان نے کبھی بھی جو نیوکلیئر پرنسپلز جو ہیں، انٹرنیشنل پرنسپل جو ہیں نیوکلیئر ویپنز کو لے کر، ان کو وائلیٹ نہیں کیا۔ پاکستان کا پروگرام جو ہے یہ ایک بارگیننگ چپ ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نیوکلیئر ویپن جو ہے بیسیکلی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے ضامن ہیں۔
صرف نیشنل سیکیورٹی نہیں بلکہ اسٹریٹجک نیسیسٹی ہے پاکستان کی، جو ریجن کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی پوزیشن کو اور باقی اسٹیٹ کے ایکٹرز دیکھتے ہیں، ہم اسٹیٹ ایکٹرز نان اسٹیٹ ایکٹرز کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیوکلیئر ویپنز پاکستان کے لیے فنڈامنٹل نیڈ ہے، نیسیسٹی ہیں، جس کو پاکستان کبھی بھی دور پر نہیں لگا سکتا، کیونکہ ریشنل جو ہے پاکستان نیوکلیئر ڈیٹرنس وہ بالکل ہی واضح ہے، ہمیں بالکل سیلف ایویڈنٹ ہے۔ جب سے پاکستان نیوکلیئر ویپن بنا ہے 1998 سے، پاکستان جو ہے وہ کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس، جو اس کی ڈاکٹرائن ہے کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس، اس کے ساتھ ایڈہیر ہے پاکستان، اس کے ساتھ کھڑا ہے، کبھی بھی اس نے انحراف نہیں کیا۔ جو پالیسی جو بیسیکلی یہ جو پالیسی ہے یہ ڈیزائن کی گئی تھی نیشنل سیکیورٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اور کنفلکٹس کو پریونٹ کرنے کے لیے، کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس۔ اور جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نیوکلیئر ویپن خطرے میں ہے، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے اس نے ورلڈ کے جو سٹینڈرڈز ہیں نیوکلیئر سیکیورٹی یا نیوکلیئر ویپنز کو لے کر، نیوکلیئر ویپن پروگرامز کو لے کر، ان کو جو IAEA جو ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، اس نے بھی ان کو ریکگنائز کیا ہے اور پریز کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر جو ہے پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کا، وہ دنیا کے سوفسٹیکیٹڈ سسٹم میں سے مانا جاتا ہے۔ اس کے نیچے نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے، جس کے نیچے بہت ساری سیکیورٹی لیئرز ہیں جو سیف گارڈ کرتی ہیں نیوکلیئر ویپنز کو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں اگر یہ کہنا جی کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپن سیل آؤٹ ہو جائیں گے، یہ بالکل ایک فنڈامنٹل لائے ہے، فنڈامنٹل لائے ہے، اور یہ اگنور کرتا ہے پاکستان کی تمام تر جو کاوشیں ہیں سنس ڈیکیڈز ان کو۔ بیہائنڈ ٹیکنیکل سیف گارڈز پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کو جب ہم دیکھیں تو وہ بھی وہ اس اسٹیٹمنٹ کو بالکل ہی بیس لیس سمجھتی ہے، کیونکہ پاکستان کی فورن پالیسی کے تناظر میں اگر ایسا ہوتا، اگر یہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپن جو ہیں یہ کموڈٹی مانے جاتے فار سیل، اگر ایسا ہوتا تو پھر جب یمن میں وار میں جب سعودیہ لڑ رہا تھا تو اس وقت 2015 میں لگ بھگ آئی تھنک اس نے پاکستان کو کہا تھا کہ اس کا ساتھ ہے یمن وار میں، لیکن پاکستان نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا تھا، انسٹیڈ آف کہ وہاں پہ پاکستان کا بہت پریشر تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو پاکستان ضرور سعودیہ کا ساتھ دیتا، کیونکہ سعودیہ کے ساتھ ہمارے اچھے روابط ہیں، اور فائنینشیل بھی اور اسٹریٹجک بھی، تو پاکستان نے ویسا نہیں کیا۔ تو فورن پالیسی کے تناظر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ایک فالس نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان نے کبھی بھی وائلیٹ نہیں کیا جو نیوکلیئر رسپانسبلٹی کو لے کر جتنی بھی کمٹمنٹس ہیں، اور نہ ہی جو نان پرولیفریشن کے جو پرنسپلز ہیں ان کے اگینسٹ گیا ہے کبھی بھی پاکستان۔ تو گلوبل کمیونٹی کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور ہمیشہ سے اس نے سیف گارڈ کیا اپنے نیوکلیئر ویپنز کو اور کنٹریبیوٹ کیا ہے ریجنل اسٹیبلٹی میں، پاکستان نے ہمیشہ کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ لیکن یہ آئیڈیا کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ سیل کے لیے ہے، یہ بالکل ایک انسلٹ ہوگی جو پاکستان کی دہائیوں سے جو کاوشیں ہیں ڈسپلن کو لے کر، اسٹریٹجی اور سیکیورٹی کو لے کر، اس کی انسلٹ ہوگی۔ لہذا جو ریئل کنورسیشن ہے اٹ شوڈ بی اباؤٹ کہ ہاؤ ٹو اسٹرینتھن نیوکلیئر ڈپلومیسی، اس کو کیسے اسٹرینتھن کرنا چاہیے، not about indulging in baseless and irresponsible claims that serve no purpose other than to stoke unwarranted fears. Okay, تو نیکسٹ ٹائم کوئی بھی شخص اگر یہ کلیم کرتا ہے جی کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ سیل کے لیے ہیں، تو اسے یہ بات ریمائنڈ کرنی چاہیے اور اس سے یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے کہ ویئر از دا ایویڈنس کہاں ہے؟ تو یقیناً اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ ڈیکڈز ہو چکے ہیں دوستو، اور اس طرح کا کوئی بھی کبھی بھی ایویڈنس نہیں ملا۔ تو آج کی یہ ایک ہارٹ نیوز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کو لے کر۔ آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کہ کیا واقعی پاکستان کا نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ ڈینجرس سچویشن میں ہے؟ کیا اٹ از آلسو فار سیل؟ کیا ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں مجھے اپنی رائے۔ تیسری امپورٹنٹ خبر ہے وہ دہشت گردی کو لے کر ہے۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 کا جو ایشو ہوا انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ
پیس IEP نے ایشو کیا اس نے پاکستان کو 2nd رینک دیا ہے، یعنی پاکستان از دا 2nd موسٹ ٹیررزم افیکٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیررزم جو ہے، دہشت گردی جو ہے، وہ پاکستان میں ایک بار پھر تیزی سے پھیل رہی ہے، اور یہ ایک سوسائٹل تھریٹ بن رہا ہے پاکستان کے لیے، جسے نمٹنا، جسے کلا کما کرنا، ریڈیکیٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ پاکستان جو ہے دن بدن اس ایشو کو فیس کر رہا ہے، اور دن بدن جو ہے کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرتا جب اس طرح کی خبر نہ آئے۔ لیکن اکارڈنگ ٹو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کنفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے مطابق فروری میں 79 ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے، 79 ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے، دہشت گردی کے حملے ہوئے صرف فروری میں۔ لیکن ان میں سے سب سے خطرناک جو تھا وہ جامعہ حقانیہ پر تھا، جو 28 فروری کو ہوا، جس میں جو JUIS کے لیڈر تھے حامد الحق وہ مارے گئے۔ لیکن ابھی تک کسی بھی دہشت گرد تنظیم نے اس کی رسپانسبلٹی قبول نہیں کی۔ لیکن جب ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو تمام تر شکوک و شبہات جو ہیں وہ ان کا اشارہ ISKP کی طرف جاتا ہے، یعنی اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس کی طرف جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد بنو میں ایک اور ڈیویسٹیٹنگ حملہ ہوا، جس میں درجنوں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ JFM نے، یعنی جیش الفرسان محمد نے کلیم کی ہے۔ JFM جو ہے یہ بیسیکلی حافظ گل بہادر گروپ کا ایک فیکشن ہے، جو ساؤتھرن پنجاب میں تیزی سے مومنٹم اپنا گین کر رہا ہے۔ اس کے بعد 11 مارچ کو ایک بہت ہی ہاٹ نیوز جو نیشنل انٹرنیشنل میڈیا میں چلی، جو جیفر ایکسپریس جو کوئٹہ سے پشاور کی طرف جا رہی تھی، اس پر حملہ کیا BLA نے، جو پروسکرائبڈ ہے، یعنی دہشت گرد تنظیموں سے قرار دیا گیا ہے۔ اس نے حملہ کیا اور اس نے بہت سارے لوگوں کو، پیسنجرز کو مار دیا، اور سینکڑوں کو اس نے بندی بنا لیا، یعنی پیسنجر کو اس نے ہاسٹیج بنا لیا۔ اور یہ ایک پوری ریاست کے لیے بہت ہی دردناک المیہ تھا، اور یہ ایسا تھا جیسے کہ اسٹیٹ کو آپ نے چیلنج کر دیا ہے BLA نے۔ لیکن آسان الفاظ میں کہا جائے تو جو ملیٹنٹ لینڈسکیپ ہے پاکستان میں، ملیٹنٹ لینڈسکیپ وہ کمپلیکس ہے، وہ بہت کمپلیکس ہو چکا ہے، اور جو نئے الائنسز بن رہے ہیں پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف، یہ ایک اسلامک سچویشن کی طرف پاکستان کو لے کر جا رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت سارے فیکشن جو ہیں ٹیررسٹ فیکشن گروپس کے، وہ پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف الائنس بنا رہے ہیں۔ لیکن ایک اچھی نیوز یہ بھی ہے کہ TTP اور جماعت الاحرار جو ہے اس میں رفٹ پائی جاتی ہے، اور یہ ایک اچھا سائن مانا جاتا ہے، اور ان میں انٹرنل ڈویژنز کو لے کر بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے دوستوں کہ اگر یہ ٹرینڈ کنٹینیو رہتا ہے تو پاکستان از لائکلی ٹو فیس مور وائلنٹ اٹیکس ان دا کمنگ ویکس اینڈ منتھس۔ تو جس طرح کی فریکوینسی اور انٹینسٹی جو ہے ٹیررسٹ اٹیکس کی، اس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ TTP نے جو اپنے لانچ کیا تھا آپریشن اوفینسو جو لانچ کیا ہے، اس کا نام ہے الخندق آپریشن، اگر اس طرح جاری رہتا ہے تو پاکستان بالکل اسی سٹیج پر چلا جائے گا جس سٹیج پر وہ 2007 کے بعد کھڑا تھا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی ریاست نے، پاکستان آرمی نے ڈٹ کا مقابلہ کیا، سیکورٹی فورسز نے مقابلہ کیا، ان کو شکست دی، اور ایک بار پھر پاکستان ان کو شکست دے گا۔ اور اس کے لیے اس بار پاکستان کو ریجنل سپورٹ، ڈومیسٹک سپورٹ، تمام انٹرنیشنل سپورٹ درکار ہوگی پاکستان کی اسٹیٹ کو۔ یہ بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، اور اسے اوور کم کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اس کے لیے جو کائنیٹک اپروچ جو اپلائی کی جاتی ہے موسٹ آف دا ٹائم، وہ انف نہیں ہوگی۔ ہمیں ایک سنگل اسٹریٹجی جو ہے کبھی بھی افیکٹولی ایڈریس نہیں کر سکتی اس کی روٹ کازز کو۔ جو کاؤنٹر ٹیررزم سے پہلے ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پرائرٹائز کرنا چاہیے، ہول آف سوسائٹی اپروچ کو اپنانا چاہیے، ہول آف سوسائٹی، یعنی سوسائٹی کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور جو لوکل گریوینسز جو ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔
تو دوستو ہم کیسے اس جو دہشت گردی کا ناسور ہے اس سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں, کیسے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ تو کچھ سٹیپس ہیں, کچھ میں ریکمنڈیشنز ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم لاز جو ہیں ان کو ایکسکلوسیولی یوز کرنا چاہیے ٹیررزم کو کمبیٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ جو ان کا مس یوز ہوتا ہے, پولیٹیکل مس یوز, ہمیں اس سے انڈرمائن کرنا چاہیے. پھر اسٹرینتھن کرنا چاہیے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اور جو پورلی ایکوپڈ جو سیکیورٹی آرم ملیٹنٹس جو ہیں, سیکیورٹی فورسز جو ہیں, ان کو ہمیں پریپیئر کرنا چاہیے تاکہ وہ ملیٹنٹس کو مقابلہ کر سکیں, ڈٹ کا مقابلہ کر سکیں. کیونکہ جب سے اگست 2021 سے جب سے وڈرا کیا ہے امریکن فورسز نے افغانستان سے, ان کے جو ویپنز ہیں, امریکنز کے جو ویپنز جو تھے جو امریکہ ابینڈن کر گیا تھا وہاں پر, وہ انہوں نے وہ اب ان کا استعمال کر رہے ہیں, ان کے ہاتھوں آ گئے ہیں جو ملیٹنٹس ہیں, اسپیشلی TTP جو آپریٹ ہو رہی ہے اس وقت افغانستان سے. ابو آل جو پولیٹیکل ول جو ہے اس کی ضرورت ہے دوستو اس وقت ہمیں. اٹ از اے نیڈ آف دا ہار پاکستان میں, نہ جسٹ صرف ریجنل لیول پہ بلکہ سوسائٹی لیول پر بھی ہمیں اس کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن کو اسٹرینتھن کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑے براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہمیں SCO میں آواز اٹھانی چاہیے, SCO کے پلیٹ فارم کا استعمال کرنا چاہیے. وہاں پہ رشیا اور چائنا کی سپورٹ کو گین کرنا چاہیے تاکہ وہ افغانستان پر پریشر ڈالیں, جہاں پہ افغانستان میں اس وقت طالبان کی گورنمنٹ ہے کہ وہ جتنے بھی ٹیررسٹ ملیٹنٹ گروپس جو ہیں ان کو وہ نس ڈال سکیں, ان کو ان کے خلاف کڑا ایکشن لے سکیں. تو یہ کچھ ریکمنڈیشنز تھیں دوستو, اور ہمیں سب کو پورے سوسائٹی جو تمام جو ایکٹرز ہیں, تمام ایکٹرز کو مل کر پاکستان اسٹیٹ کا ساتھ دینا چاہیے اور دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. دوستو آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا سمجھتے ہو کہ ایک انڈیویجول کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے اس طرح کے جو ٹیررزم دہشت گردی کے جو روز بڑھتے ہوئے جو واقعات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے, ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں. آج کے لیے بس اتنا ہی ہے. میں آخر پہ آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کنٹینٹ اچھا لگا ہو تو مجھے آپ سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے, اور مجھے اپنی رائے دیجئے کمنٹس میں کہ مجھے اب کیسے میں بیٹر کر سکتا ہوں اس کو. اور خوش رہیے, پیار بانٹیے, اسٹے بلیسڈ.